اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید اقتدار علی خان۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ بظاہر تو ہر کوئی 5 وقت کی نماز میں پڑھتا بھی ہے اور نوافل میں بھی سورہ حمد۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، نماز جنازہ ہو یا نماز استسقاء ہو، نماز پنجگانہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ حمد کمپلسری ہے، سورہ حمد۔ اور اس میں جو شروحاتی ہے وہ حمد لفظ ہے، اس لیے سورہ حمد کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس رب کائنات کی جو عالمین کا رب ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور رب کہتے ہی اس کو ہیں جو پالتا ہے۔ میں نے کسی کلپ میں یہ بھی کہا تھا کہ والدین بھی رب ہیں، کیونکہ وہ اولاد کو پالتے ہیں۔ عربی میں جیسے ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہیں، بے شمار معنی ہیں، تو اب یہ بڑی مشکل طلب بات ہے کہ عربی کو ہم نے ان لوگوں میں اس زبان کو استعمال کر کے قرآن مجید نازل کیا جو جہالت کا دورہ تھا، جہالت کے دور میں، تاکہ لوگوں کو ان کی جہالت سے نکالا جائے، ان کو اندھیروں سے نکالا جائے اور ان کو نور کی طرف لایا جائے۔ تو ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو تم میں کوئی ایسا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے؟ تو تم میں کوئی ایسا ہے جو اس سے کسب علم لے قرآن مجید سے اور ہدایت پائے؟ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آئی اور بے شمار سوالات ذہن میں اجاگر ہوتے ہیں کہ آیت ہے کہ یہی کتاب تمہیں ہدایت دیتی ہے اور یہی کتاب تمہیں گمراہ کر دیتی ہے، قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس قرآن مجید میں، جو ایک آفاقی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، کتاب الہی ہے، کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور میں ہی جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ہی جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں اور میں ہی جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ پھر کہنے کا یہ کیا مطلب ہوا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین ہیں، نبی ہیں، ان 1,24,000 میں سے 313 کو منتخب کیا، ان 313 میں سے 5 صاحب شریعت العزم نبی قرار پائے اور ان 5 میں سے ایک کو خاتم النبیین منتخب کیا گیا، سارے انبیاء پر گواہ۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے خود کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی؟ انبیاء کی ضرورت کیوں پڑی کہ انبیاء ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ اللہ خود ہدایت جس کو دیتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنا گمراہ کر دیتا ہے۔ یہی کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی بن چکے ہیں، اللہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود رہتے ہیں، اللہ جہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود نہیں رہتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، تبھی تو متقی ہوئے۔ تو جب متقی ہو گئے تو یہ کتاب قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہی کتاب گمراہ بھی کر دیتی ہے، یہی کتاب جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے۔ میں ہی ہوں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور میں ہی ہوں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، اللہ۔ تو پھر یہ 1,24,000 انبیاء مرسلین کیوں بھیجے گئے تھے؟ پھر یہ اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں،
یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہدایت کر رہے ہیں قدم قدم پہ انسانیت کی، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا. جب یہ کتاب گمراہ کرتی ہے اور یہی کتاب ہدایت دیتی ہے، تو یہی خدا کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دینا اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اور میں ہی جس کو گمراہ کر دوں اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. اور سورہ یاسین میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عدو مبین شیطان کے لیے کہتا ہے، عدو دشمن مبین کھلا ہوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کون کون سا روپ اختیار کر کے آتا ہے، گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا، مگر وہ کھلا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا عدل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے تو کوئی موجود ہو اور ہدایت دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ہادی موجود ہے، چاہے وہ ظاہر ہو. جب ابلیس عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہو کے نظر نہیں آ رہا ہے، تو پردہ غیبت میں رہ کے امام مبین 12ویں آیت سورہ یاسین کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے کل شے کا علم امام مبین کھلے ہوئے امام میں دے دیا ہے. اب امام سے مراد قرآن سمجھو یا ائمہ کو سمجھو، اماموں کو سمجھو، اللہ نے کل کا کل علم ان کو دے دیا ہے. یہ آپ کے ذہن کے اوپر ہے، آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ آپ امام کس کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا آپ وہ امام جو منصوص من اللہ ہیں، اللہ نے جن کو امام بنایا ہے، دنیا والوں نے نہیں. اللہ نے جنہیں امام قرار دیا ہے وہ ہدایت کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پہ کریں یا پردہ غیبت میں رہ کے کریں. ابلیس اگر عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہو کے نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ گمراہ کر رہا ہے، تو سوال یہاں پہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاور کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امام کے پاس جو پردہ غیبت میں ہے، 12واں امام حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں ہدایت دینے کے، یا ابلیس کے پاس گمراہ کرنے کے اختیارات زیادہ ہیں؟ یہ سوال ہے. گمراہ کون کرتا ہے؟ گمراہ کون زیادہ کرتا ہے؟ ہدایت کون زیادہ دیتا ہے؟ تو قرآن مجید میں آیتیں ملتی ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن و انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دوں گا. جن و انس کی اکثریت کو، لوگ اکثریت پہ نازاں ہوتے ہیں. اسمبلیوں میں بھی آپ دیکھیے، اکثریت جس کا ساتھ دے گی وہی وزیر بنے گا، اکثریت جس کا ساتھ دے گی میئر وہی بنے گا. قرآن الگ بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، ارشاد خداوند علی اعلیٰ ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت بے عقلوں کی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اکثریت خسارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے وقت اکثر کی، قسم ہے زمانے کی کہ والعصر کی قسم ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے. اور قرآن نے جگہ جگہ پہ کہہ دیا ہے کہ جنہوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دوں گا. جہنم میں وہ عادل ہے، جہنم میں بے قصور نہیں ڈالے گا. کوئی برائی کی ہوگی تبھی تو ڈالے گا. تو شر میں برائی کرنے کا جو کی پاور ہے شر میں وہ زیادہ ہے، ہدایت کے حساب سے زیادہ ہے. تو ہم نے تمہارے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے. اما شاکر اما کفورا، چاہے تو میرا شکر ادا کرو چاہے تو کفر اختیار کرو. سمیعن بصیرہ، ہم نے تمہیں سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا ہے. آنکھ ہے دیکھتی نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ارے یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور ان میں سے تو اکثریت کل انعام جانور ہیں یا جانور سے بھی پست ہیں. آنکھ ہے دیکھتی نہیں ہے، دیکھ تو رہے ہیں، نہیں ویسا نہیں دیکھ رہے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے. سن رہے ہیں، ہیئرنگ کر رہے ہیں، لسننگ نہیں کر رہے ہیں، غور سے نہیں سن رہے ہیں. کان ہے سن نہیں رہے ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہے، قلب ہے غور نہیں کر رہے ہیں، فکر نہیں کر رہے ہیں. سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو کیا جو رب العالمین ہے، حمد اس رب جلیل کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، پالتا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ جنہیں اس کو پال رہا ہے ان کو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لباس دے رہا ہے، گرمی کے لیے الگ لباس، سردی کے لیے الگ لباس، کھانے کے لیے خوراک دے رہا ہے، پینے کے لیے پانی دے رہا ہے، کھانے کے لیے غذا دے رہا ہے، سورج کی تمازت دے رہا ہے، آفتاب کی تمازت دے رہا ہے، سورج کی تمازت دے رہا ہے، جسم میں حرارت دے رہا ہے، سرکولیشن آف بلڈ چلا رہا ہے، کڈنی کام کر رہی ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، انزائمز کام کر رہے ہیں، آنکھ تصویر الٹی بنتی ہے، چشمہ زدن میں سیدھی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کان سے سنا رہا ہوتا ہے، ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، پیر چل رہے ہوتے ہیں، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، یادداشت آپ کی بحال ہے، زبان سب سے زیادہ فریڈم اللہ تعالیٰ نے زبان کو دی ہے، زبان جو چاہے بول دے، جو چاہے بول دے، سب سے زیادہ پوری باڈی کے اندر جس عضو کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آزادی سب سے زیادہ آزادی دی ہے وہ زبان کو دی ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ہمارے 300 سے زیادہ جو کہکشائیں ہیں، جو زمین اور 7 آسمانوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں، اس کی قسم ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں اپنا اعتراف کم علمی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، جنات کو بنایا، اور پتہ نہیں کن کن مخلوقات کو بنایا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ 300 خرب کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں، ہر کا سولر سسٹم الگ ہے، ہر کا چاند الگ ہے، ہر کا سورج الگ ہے، ہر کے ستارے اور سیارے الگ ہیں، بے شمار سورج ہیں، ان گنت سورج ہیں، اور ان گنت چاند ہیں، بے شمار چاند ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے رب المشرقین رب المغربین فبیا علی ربکما تکذبان۔ کتنے مشرقین ہیں، کتنے مشرق ہیں، کتنے مغرب ہیں، کتنے، اور وہ ہر کو پالتا ہے۔ تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، وہ جنات ہیں، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں خوراک دیتا ہے، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں پینے کو دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ چاند کو بھی تو خلق کیا، وہ بھی تو مخلوق ہے، اس کو بھی پالتا ہے۔ سورج کو خلق کیا، سورج بھی تو مخلوق ہے، سورج کو پالتا ہے۔ ستارے خلق کیے، سیارے خلق کیے، وہ بھی تو مخلوق ہیں، ان کو بھی تو پالتا ہے۔ میں نے سورہ ملک میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ پہلی آیت یہ ہے کہ اس میں کہ ہم نے موت کو اور حیات کو خلق کیا، موت کو پہلے رکھا، حیات کو بعد میں رکھا۔ میں نے موت کو اور حیات کو خلق کیا، جس کو خلق کرے وہ مخلوق ہے، موت کو بھی پال رہا ہے، زندگی کو بھی پال رہا ہے، روشنی کو بھی پال رہا ہے، اندھیرے کو بھی پال رہا ہے۔ 11 قسمیں کھائی ہیں سورہ والشمس میں، زمین کو بھی پال رہا ہے، 7 آسمانوں کو بھی پال رہا ہے، ہوا کو بھی پال رہا ہے، خزاں، بہار، سردی، گرمی، جس چیز کو اس نے کائنات میں، اور سورہ جمعہ میں اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ابدیت میں ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تم کو اتنا سطح شعور نہیں ہے، تو جو چیز کو وہ پال رہا ہے اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اس کو اس کی ضروریات کی چیزیں بھی دے رہا ہے، تب بھی تو رب العالمین ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں، اور وہ بغیر کسی مقصد کے کسی چیز کو خلق نہیں کرتا، بیکار خلق نہیں کرتا۔ آج تک لوگوں کو صحیح طور پہ اپینڈکس کا فنکشن نہیں پتہ چلا ہے، تو کیا ہمارے جسم میں جو اپینڈکس ہے وہ کسی کام نہیں آتی ہے؟ آتی ہے، اپینڈکس کام آتا ہے ہمارے جسم میں، تو کیا کام ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ آپ کہیں کہ آپ کے پاس علم مکمل نہیں ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپینڈکس کا کوئی فنکشن نہیں رکھا ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ جسم میں ہم نے تمہاری ہر بیماری کا علاج تمہارے جسم میں رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ہم اپنی کم علمی سے واقف ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پہ زیادہ توجہ نہیں دی، آیات الہی پہ غور نہیں کیا۔ ہم ابھی بھی حروف مقطعات کو ایک جگہ لکھا ہوا میں پڑھتا ہوں، ہا میم عین سین قاف، جائیے میں جا کے آپ کو کہتا ہوں، اور آ کے مجھے آپ اس چینل کے اوپر کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ 2 مختلف آیتیں ہیں جن کو ہم ملا کے ایک لکھتے ہیں حروف مقطعات میں۔
حامیم عین سین قاف. کہیں آپ کو ملی بھی آیت یہ نہیں ملے گی. اگر ملے تو مجھے اسی چینل پہ آ کے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کہاں پر میں نے گستاخی کی ہے. کہیں گستاخی نہیں کی ہے. سورہ شورا الف لام شین و رے گھومتا ہوا یہ کھڑا الف شورا، اس کی آیت پڑھ لیجئے. پہلی آیت ہے حامیم اور دوسری آیت ہے عین سین قاف. تو ہم نے حامیم عین سین قاف کو ملا کے لکھ دیا. دو آیتوں کو ملا کے اس کو پڑھنا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پہلی آیت اور دوسری آیت کو ملا کے ایک آیت بنا دی جائے. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں زیر زبر پیش کی گنجائش نہیں ہے کہ تحریف کی جائے، تو ہم ایک اور دو آیت کو ملا کے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حامیم الگ ہے، میں نے بتا دیا. سورہ شورا ہے الف لام شین و رے گھومتا ہوا یہ کھڑا الف شورا. سورہ شورا اس کی پہلی آیت حامیم، دوسری آیت عین سین قاف. جا کے پڑھ لیجیے گا. اگر غلط ہو تو اسی چینل پہ آ کے کمنٹ سیکشن میں میری کھچائی کیجیے گا. مگر ہم اس کو لکھ کے ایک ساتھ حروف مقطعات کو لکھ کے ہم آویزہ کر دیتے ہیں حامیم عین سین قاف. یہ کسی جگہ پہ حامیم عین سین قاف لکھا ہوا ایک ساتھ ہے ہی نہیں. یہ دو آیتوں کو ملا کے ایک لکھا گیا ہے حامیم عین سین قاف. تو وہ پالنے والا ہے. والدین کیونکہ اولاد کو کھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو جوان کرتے ہیں. تو والدین بھی رب ہیں دنیاوی. وہ عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور تم کیا جانو کہ عالمین کیا ہے؟ میں تو اس کراچی کو ہی عالمین سمجھتا ہوں. کسی نے کہا نہیں اس ملک سے آگے بھی دوسرا ملک ہے وہ بھی عالمین ہے. کسی تیسرے نے کہا نہیں اس کے بعد بھی اور ہیں، بر اعظم ہے الگ الگ وہ بھی عالمین ہے. کسی نے کہا نہیں بھائی 300 خرف کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں وہ بھی عالمین ہے. تو عالمین کی کوئی حد نہیں بتا سکتا ہے. عالمین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتنے عالم ہیں، کتنے عالم ملا کے عالمین ہوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے سوائے اس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ممبر پر بیٹھ کے سلونی کہتے تھے مجھ سے پوچھو. علی زمین سے زیادہ افلاک کے راستوں سے آگاہ ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے. اگر میں بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں مگر میں نہیں بتاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ تم مجھ میں کھو کے رسول خدا کو فراموش نہ کر بیٹھو. میں نہیں بتاؤں گا. علی زمین سے زیادہ، جس میں 3 حصہ پانی 1 حصہ خشکی، اس کو ایک سائڈ میں رکھ دیا دنیا کو اور کہا کہ علی زمین سے زیادہ افلاک کے راستوں سے آگاہ ہے. وہ رب العالمین ہے. تو اس نے اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا رحمت للعالمین. جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں آپ کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں آپ کی رحمت ہے وہاں وہاں ابو تراب کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ مٹی کائنات کی اساس ہے، بیس ہے. مٹی افلاک میں مٹی ہے. جہاں پر بھی آپ جائیں افلاک کائنات میں مٹی اساس ہے، اساس بیس ہے. ایسا ہو نہیں سکتا یونیورس موجود ہو اور اس میں مٹی نہ ہو. اور آپ ابو تراب ہیں. جہاں جہاں مٹی ہے وہاں وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں. تو وہ رب العالمین ہے. عالمین کا اندازہ لگانا بعید العقل ہے. عالمین کے رب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس نے لکھا حمد ہے. اس الحمدللہ رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. محمد میں سے میم نکالے حمد، احمد میں سے جو سورہ صف میں آیا الف نکالیں تو حمد دونوں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ اگر احمد میں سے الف ہٹائیں، محمد میں سے میم ہٹائیں تو حمد بچے گا. یہ حمد کا حق جو ادا ہو رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کر رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو یہ کلپ آپ کو کیسی لگی. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. یہ سورہ حمد جو ہے ہم کسی 30
پارے میں سورہ حمد نہیں ہے. پہلا پارہ الف لام میم، اس سے پہلے سورہ حمد ہے، جو پہلا سورہ ہے، جو کسی 30 پارے میں نہیں آتا ہے. اس کا شان نزول ہی الگ ہے، 30 پاروں میں نہیں آتا ہے، الگ ہے. اور اس کی اتنی بڑی تاثیر ہے کہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.